الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، علامات قیامت کا عنوان ہمارا چل رہا ہے، اور گزشتہ مجلسوں کے اندر علامات بعیدہ اور علامات متوسطہ کے عنوان پر کچھ بات عرض کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ آج کی اس مجلس کے اندر علامات قریبہ کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامات قریبہ کی بنیادی اور بڑی بڑی علامات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قیامت کے بالکل قریب پیدر پہ آنے والی ہے، یعنی ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر ظہور مہدی، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، خروج دجال، دجال کا نکلنا، نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج جو قوم ہے اس کا نکلنا، خسوف ثلاثہ، 3 مقامات پر زمین کے 3 حصوں کا زمین دھس جانا، اسی طریقے سے سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا نکلنا اور آگ کا ظاہر ہونا، یہ سب علامات قریبہ ہے۔ اور قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری علامات ظاہر ہونے والی ہے، اور اس کے بعد کبھی بھی سور پھونک دیا جائے گا اور اس کائنات کو درہم برہم اور ختم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر دین ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ علاماتیں جب پوری ہو جائے گی تو پھر کسی بھی وقت کے اندر سور پھونک دیا جائے گا۔ خیر، ان بڑی علامتوں سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، یعنی اس طریقے سے مشکل ہو جائے گا کہ جس طریقے سے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دین و شریعت پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ علماء حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیں گے، علم نبوت اٹھ جائے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، قیامت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ ایک جہالت پھیل جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ جہالت پھیلے گی، زینا کثرت سے ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی،
یعنی بعض روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اب بھی نام بدلے جا رہے ہیں اور پی جا رہی ہے۔ ہاں، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و قتال اتنا عام ہو جائے گا کہ اسی قتل و قتال کے بنا پر اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتیں کثرت سے رہے گی، بہت عورتیں ہو۔ اس کی ایک وجہ قتل و قتال علماء نے لکھی ہے۔ یہاں تک نوبت آئے گی کہ 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ کتنا؟ ایک مرد ہو۔ تو یہ دنیا کے یہ حالات اس سے پہلے ہو جائیں گے۔ علماء حق کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ درباری اور سرکاری علماء باقی رہیں گے۔ تو اس کے بنا پر وہ خود تو گمراہ ہوں گے لیکن لوگوں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو البتہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو علم کو اٹھا لیں گے، تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جن علماء کو علم دیا ہے ان کے دلوں سے علم کو نکال لیا جائے یا ان کے دماغ میں سے علم کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہی علماء کو اٹھا لیں گے۔ یعنی علماء حضرات اس دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سال گزشتہ کتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہاں، یہ علم کا اٹھنا ہے، اور جب علم اٹھے گا تو کیا رہے گی بھائی؟ جہالت ہی آنے والی ہے نا۔ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا دیں گے، اپنا امیر بنا دیں گے اور اسی سے مسائل پوچھیں گے۔ اب یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، بخاری کی روایت ہے، یعنی وقت سے برکت اڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ بخل پھیل جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا، یعنی نیک لوگ بھی اس دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ یہ تو بات صاف ہے کہ جب علم اٹھ جائے اور جب عمل بھی ختم ہو جائے تو باقی رہتی ہے جہالت، اور جہالت یہ ضلالت کا سبب ہے۔ اور جہالت کے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک دنیاوی نقصان ہے، ایک دینی نقصان ہے۔ جہالت کا دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ ذلت آتی ہے، اور جہالت کا دینی نقصان یہ ہے کہ بدعت پھیلتی ہے۔ کیا پھیلتی ہے؟ نئی نئی بدعتیں وجود میں آتی ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت بدعت پھیل جائے گی، بہت پھیلے گی۔ آج مری ہوئی بدعتیں لوگ زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کا کافر متحد ہو جائے گا ایک، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کا رعب ان پر تھا، یعنی ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا رعب کس پر تھا؟ ان کے دشمنوں پر تھا، اب یہ خود خوف زدہ ہو جائے گا۔ ہاں، سائل نے سوال کیا، وجہ کیا؟ تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت، مال کی محبت، موت کا خوف، آخرت سے بے فکر، یہ ایمان والوں کا حال بن جائے۔ حکمراں ظالم آ جائے اور ان کا ظلم و ستم بڑھ جائے،
فرمایا قیامت سے پہلے پہلے، ان بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے عیسائیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اور عیسائی کے ایک فریق کے درمیان میں امن و صلح ہو جائے، اور یہ دونوں مل کر عیسائی کے دوسرے فریق سے جنگ کریں گے، اور نتیجہ یہ آئے گا کہ یہ دونوں فریق، مسلمان اور عیسائی کا فریق جو ملا ہوا تھا، وہ فتح حاصل کر لے گا۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ جیت جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسائی یہ نعرہ لگائیں گے کہ صلیب کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل ہوئی، اور مسلمان یہ کہے گا کہ ایمان کے بدولت ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ ان میں یہ آپس میں جنگ چھڑ جائے، آپس میں پھر ان دونوں فریق کے درمیان۔ اب عیسائیوں کے دوسرے فریق بھی اس فریق کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، عیسائی کے فریق کے ساتھ، اور اس وقت ایک خطرناک جنگ چلے گی، زبردست جنگ چلے گی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اس میں مسلمانوں کا بڑا حاکم قتل کر دیا جائے گا، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ کتابوں کے اندر، روایت کے اندر شہادت کا مقام انہیں نصیب ہوگا۔ ہاں، تو یہ حالات ہوں۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسے حالات کے اندر عیسائیت خیبر تک پہنچ جائے گی، خیبر پر بھی قبضہ کر لے، اور مسلمان اتنا مایوس ہو چکا ہوگا کہ اب مہدی کہاں آئے، کب آئیں گے، یعنی مہدی کے آنے سے مایوس ہو چکا ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کا ظہور فرمائیں گے، ایسے حالات۔ اس لیے کوئی چھاتی ٹھوک کر نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت حضرت مہدی آئیں گے، کوئی سال متعین نہیں کر سکتا، کوئی مہینہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت مہدی کب آئیں گے۔ لیکن ان حالات کے بعد، اور ایک واقعہ احادیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس کے بعد ظہور مہدی ہوگا، حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد امیر کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا کہ امیر کس کو بنایا جائے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ نفس زکیہ کے بعد ظہور مہدی ہوگا۔ کس کے بعد؟ جب نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ظہور مہدی ہوگا۔ اب نفس زکیہ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے دو قول نقل کیے۔ ایک قول تو علماء نے یہ نقل کیا کہ وہی خلیفہ مراد ہے کہ جس خلیفہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہوگا امیر بنانے کے بارے میں، وہی خلیفہ مراد ہے، اور یہی نفس زکیہ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نفس زکیہ سے مراد مسلمانوں کا قتل عام ہے، کہ بڑی مقدار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اور اس کے بعد ظہور مہدی ہوگا۔ اب دونوں روایتوں کے اندر علماء نے جو تطبیق دی ہے وہ اس طریقے سے دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی قتل عام کے اندر خلیفہ کا بھی انتقال ہو جائے، اسی قتل عام خلیفہ کا بھی انتقال ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو ظاہر فرمائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا اور یہ زمین کو امن و سکون
عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ یہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. اور اس زمانے کے اندر آسمان اپنا ہر قطرہ برسا دے گا, کوئی قطرہ باقی نہیں رکھے گا. اور اس زمانے میں زمین اپنے ہر نباتات کو اگا دے گی, یعنی کوئی باقی نہیں رکھے گی. ایسے یہاں تک کہ اس زمانے میں زندہ رہنے والے یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے مرحومین زندہ ہوتے تو یہ پرسکون حالات دیکھتے, اسی تمنا کریں گے. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زندہ رہیں گے 7, 8 یا 9. اور ترمذی کی روایت, یہ روایت مسند احمد کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش. ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری امت میں مہدی ظاہر ہوگا اور 5, 7, 9 تک رہے گا. راوی کو شک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کا عدد کیا, 7 کا یا 9 کا, یہ راوی کو شک ہے. ہاں لیکن یہ رہے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5, 7 یا 9 کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا سال, اتنے مہدی رہیں گے, اتنے سال مہدی حکومت کریں گے. اب دیکھیے اس میں سے کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے کیونکہ راوی کو شک ہے, لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی 9 سال تک رہیں گے. کتنے سال تک رہیں گے؟ ظہور ہونے کے بعد. اب آپ کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ تو مفتی محمود صاحب باردولی زید مجدہ اپنی مشہور و معروف کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ کسی صحیح روایت سے کہیں نہیں ملتا, لیکن ضعیف روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی. کتنے سال کی ہوگی؟ 40 سال. اور پھر 9 سال اور زندہ رہیں گے تو کتنے سال ہوئے؟ 49 سال. تو یہ ہے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کے حالات. لیکن جب حالات میں تبدیلی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر نہ جانے کیا گھومنے لگتا ہے نا, کیا نہ کیا چیز پھیلنے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے ایمان کی, آپ تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے. لیکن اب ذرا دیکھیں اس کے بالمقابل یہ تو وہ باتیں تھی جو ان علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہونے والی ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے لیکن اس کی کوئی اصل ہوتی نہیں, اس کی کوئی حقیقت ٹھوس ہوتی نہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا اس سے پہلے والے رمضان کے اندر چاند گرہن بھی ہوگا اور سورج گرہن بھی ہوگا. ہاں یہ بات مشہور ہے. اس مشہور بات کی جو بنیاد ہے ایک روایت پر, وہ روایت یہ ہے کہ ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں اور جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوا ہے اس سے پہلے یہ کبھی پیش نہیں آئی. اور وہ 2 نشانیاں کون سی؟ تو کہ آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے والے رمضان کی پہلی تاریخ کو یعنی پہلے رمضان کو چاند گرہن ہوگا اور درمیان میں یعنی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اس رمضان. یہ اس روایت, یہ بنیاد ہے یہ روایت, یہ مشہور ہوئی بات کی. لیکن اب ذرا اس کا خلاصہ سن لیجئے تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے. پہلی بات تو یہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, یہ محمد بن علی کا قول ہے. کس کا قول ہے؟ محمد بن علی کا قول ہے. اور جس نے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ جہنم. پہلی بات کہ محمد بن علی کون ہے یہ بھی مجہول آدمی ہے,
وہ بھی متعین نہیں کہ اس روایت کا محمد بن علی سے کون محمد بن علی مراد ہے۔ دوسری بات، اس روایت کا ایک راوی عمرو بن شمر ہے اور یہ عالی قسم کا کذاب آدمی ہے، جھوٹا رافضی تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالی دیتا ہے۔ اور یہ جابر جوفی سے جو روایت نقل کرتا تھا وہ موضوع روایتیں کرتا ہے، اور اس روایت کا دوسرا راوی جابر جوفی ہے، اور جابر جوفی غالی قسم کا شیعہ آدمی، ہاں بڑا جھوٹا آدمی، اور اس نے بھی صحابہ کرام کو گالی دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ اس روایت کا راوی ہے۔ یہاں تک کہ جابر جوفی کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واپس تشریف لائے، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں جابر جوفی جیسا جھوٹا آدمی کہیں نہیں دیکھا، اتنی حدیثوں کو غلط بیان کرتا تھا موضوع۔ تو جب اس روایت کے راویوں کا یہ حال ہو تو وہ روایت کہاں سے؟ اور تیسری بات تو جو میں نے کہی کہ محمد بن علی کون ہے وہی پتہ نہیں، تو پھر اس اور خاص طور پر کہ ظہور مہدی جیسے اہم مسئلے میں ایسی بات کو اہمیت دینا یہ بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے اس لیے رکھی تاکہ جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو ایسی باتیں بہت چلتی ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں پہنچ جائے۔ یہ مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی، اس کتاب کا مطالعہ کرنے جیسا ہے، ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح۔ حضرت مفتی محمود صاحب باردولی زید مجدوہ کی یہ کتاب ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں کے زمانے میں محفوظ رہ سکیں۔ تو اب ذرا ہم اس پر نوٹ کر لیں کہ جو اس روایت میں کہا گیا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور درمیانی رمضان میں سورج گرہن ہوگا، اور اس کے بعد ظہور مہدی ہوگا، تو 1801 سے لے کر عیسوی سن 1900 تک 5 مرتبہ رمضان میں مشترکہ اس طریقے سے ہو چکا ہے، تاریخ کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کرتا، تاریخ کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک ہی رمضان میں چاند گرہن بھی ہوا، سورج گرہن بھی ہوا، اور یہ 5 مرتبہ تو صرف 1 صدی میں ہو چکا ہے، نہ جانے اس کے پہلے کتنی مرتبہ ہو چکا ہوگا اور بعد میں کتنی مرتبہ ہوگا۔ تو ایسی غلط باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشہور و معروف چلا آ رہا ہے کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو غیب سے آواز آئے گی کہ یہ مہدی ہے اور اس کی اتباع کرو۔ اس بات کی بھی کہیں تائید ملتی، کتابوں میں لکھا ہے ہاں، لیکن اصل ٹھوس، اصل پراوا، اصل بنیاد کہیں ہاں۔ اور ظہور مہدی جیسے اہم مسئلے کے اندر اس بات کو بطور تائید کے پیش کرنا یہ بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے علماء کرام سے رجوع کرے، ایسے حالات میں واٹس ایپ پر آنے والی ہر خبر کو سچی نہ سمجھے، اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایسے موقع پر بہت سارا سوشل میڈیا پر چلتا ہے، تو اس سے پرہیز کرے، آپ صحیح علماء کے پاس رجوع کریں، واقعے کی تحقیق کریں، پھر آپ دوسرے گروپ میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ کو تو آ گیا، وہاں تک تو آپ قصوروار نہیں ہیں، لیکن پھر آپ دوسرے کو شیئر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس لیے ایسے اہم مسئلے پر کوئی بات جب سوشل میڈیا میں پھیلے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیت کریمہ
اور سورہ کہف کے آخری 10 آیت کریمہ، یعنی آخری رکوع سمجھ لو، افحسب الذی سے، اس کو روزانہ صبح و شام پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے۔ اس کا حفظ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا حفظ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کا حفظ کرنا مشکل کر رکھا، مشکل تھا ہمارے لیے، قرآن کا حفظ کرنا مشکل تھا لیکن عمل کرنا آسان تھا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جائے گا لیکن عمل مشکل ہو جائے گا۔ عمل کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ خیر، اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، تو ان 2 رکوع کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پرفتن زمانے میں ان 2 رکوع کو یاد کر لیں اور روزانہ صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ظاہری باطنی تمام فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور ظہور مہدی کے عنوان پر کچھ بات عرض کرنی وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کروں گا۔